السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو واقعہ فیل کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں سورہ فیل ہے، جس میں ابرہہ اور اس کے لشکر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ حضرت عبدالمطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو شیبہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ اکثر غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے، اپنے ساتھ بہت زیادہ زادیرہ لے کر جاتے، رمضان میں وہاں پر اعتکاف کرتے، بہت زیادہ وہاں پر ریاض و عبادت میں مشغول رہتے۔ مکہ کے لوگ جب بھی کوئی پریشانی میں ہوتے، کسی کو کوئی پریشانی یا کہ تکلیف ہوتی، تو وہ حضرت عبدالمطلب سے دعا کراتے تھے۔ آپ پرندوں کو دانہ ڈالتے اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا استغفار کرتے۔ آپ اخلاقی طور پر بہت اچھے تھے، آپ نے کسی برائی کو کبھی ہاتھ نہ لگایا تھا، کوئی شراب، کوئی جوا، کسی طرح کی کوئی بھی ایسی بات نہ تھی۔ آپ کعبہ کے متولی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ابرہہ نے اعلان کیا کہ میں کعبے کو ڈھا دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس وقت کے دور میں ہاتھی اور اونٹ پر گھوڑوں اور اونٹ پر لڑائی کی جاتی تھی۔ ہاتھی اتنے زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے کہ ان پر لڑائی کی جائے۔ اس نے کیا کیا کہ لڑائی سے پہلے اپنی فوج کو بھیجا کہ مکہ کے تمام لوگوں سے ان کے مویشی، بکریاں، اونٹ، گائے وغیرہ چھین لاؤ۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے، کیونکہ تمام دنیا کے لوگ خانہ کعبہ میں آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ بہت ترقی کرتے جا رہے ہیں، تو وہ یہ چیز نہیں چاہتا تھا۔ اب حضرت شیبہ یعنی حضرت عبدالمطلب کے بھی اس میں 200 یا 400 اونٹ تھے۔ ابرہہ کے پاس آپ ملنے کے لیے آئے۔ آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر اس نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ یہ سمجھا کہ آپ ان سے کعبہ کے بارے میں بات کریں گے، ان سے منت سماجت کریں گے، لیکن حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ تم نے ہمارے جانور کیوں لیے ہیں؟ تم ہمارے جانور پہ کیوں قبضہ کر رہے ہو؟ شہر کے لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم کعبے کے بارے میں بات کرنے آؤ گے۔ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ کعبہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، میں تو صرف اپنے جانور واپس لینے آیا ہوں جو کہ ہمارے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کے جانور واپس کر دو۔ وہ اپنے جانور واپس لے کے آئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑیوں پر چلے جاؤ۔ جب وہ سب پہاڑوں پر چلے گئے تو آپ نے بھی اپنے جانوروں کو پہاڑوں پر پہنچایا اور خانہ کعبہ کے پاس آ کے کہا، اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ ابرہہ نے آپ کے گھر کو ڈھانے کا منصوبہ بنایا ہے، اے اللہ، آپ اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کر لیں اور اپنی قدرت الہی سے ایسا کر دکھائیں کہ جو یہ غیر دین ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا کامل یقین۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے آپ بھی پہاڑوں پر چلے گئے۔ اب جو ابرہہ تھا وہ بڑی گھمنڈ میں مغرور ہو کر ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو مٹی میں ملانے کے لیے ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل، جو کہ دیکھنے میں بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اس کے پنجوں میں کوئی پتھر نہیں تھے، ان کے پنجوں میں کوئی
پہاڑ کے بڑے بڑے ذرے نہیں تھے، بڑے بڑے ٹکڑے نہیں تھے، صرف ایک چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ابابیل کا ایک جھنڈ آیا اور اس نے، جو کہ ان کے اوپر نام تھے، وہ ہر ایک ہاتھی پر ابابیل ایک کنکر پھینکتا۔ وہ کنکر ہاتھی کے سوار کے سر کو پھاڑتا ہوا، ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین کے ساتھ جا دھستا، یہاں تک کہ تمام ہاتھی مر گئے، تمام لشکر مر گیا۔ ہر طرف اتنا خوف و ہراس پھیل گیا اور ہر بندہ یہ جان گیا کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کب نبی بنایا گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جس وقت ابھی روح اور جسم کا تعلق پیدا نہیں ہوا تھا، مجھے اس وقت نبوت ملی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ یقین جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں، اور تمام کائنات کا پالنے والا، بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما کر ہمیں اپنا عاجز بندہ بنا کر ہماری عبودیت کو قبول کر لے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر حشر میں اٹھائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔